الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی کیلنڈر میں شعبان المعظم 8واں مہینہ ہے۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی اس میں لیلۃ مبارکۃ کا لفظ آیا ہے، اور لیلہ مبارکہ یعنی بابرکت رات، اس کا مصداق کیا ہے؟ اکثر مفسرین تو لیلۃ القدر اس کا مصداق بتاتے ہیں، مگر بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شب برات کی رات ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے علاوہ نفلی روزے کسی اور ماہ میں اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ بھی فرمایا کہ شعبان المعظم نہایت ہی برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ اس کی برکت سے غافل ہیں، مگر میری تو خواہش یہ ہے کہ میں اس ماہ میں جب لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل میرے اعمال اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئندہ سال میں فوت ہونے والے لوگ ان کے ناموں کی لسٹ اور فہرست وہ ملک الموت کے سپرد کی جاتی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی مبارک مہینے کی 15ویں رات کو شب بارات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ شب فارسی کا لفظ ہے، جبکہ اس کا معنی رات ہے، اور برات کا معنی ہوتا ہے نجات پانا، بری ہونا۔ چونکہ اس مبارک رات میں ان گنت لوگ، بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جہنم سے ان کو نجات مل جاتی ہے، جہنم سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے بری ہو جاتے ہیں، ان کو برات حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اس رات کو بھی شب برات کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ رات عبادت کی ہے، لیکن افسوس اور ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت سارے ناواقف لوگ کہ انہوں نے طریقہ نبوی کو چھوڑ دیا اور خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے، اور اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ رات تو عبادت کی تھی، لیکن اب محض جو ہے اس رات کو لہو و لعب اور خوشی کا گویا ایک قسم کا تہوار تصور کیا جانے لگا ہے۔ حالانکہ یہ تو وہ رات ہے کہ جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نصف شعبان یعنی 15ویں رات میں کثرت سے عبادت کرو اور پھر صبح کو روزہ رکھو۔ اللہ جل شانہ سورج غروب ہونے کے وقت سے لے کر جو ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تب آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اور کوئی ہے جو رزق کا طالب ہو، رزق طلب کرنے والا ہو، میں اس کو رزق عطا کر دوں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مصائب میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، میں اس کو عافیت دے دوں۔ کوئی ہے فلاں حاجت والا، کوئی ہے، مطلب کہ یہ اعلان اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح یعنی صبح صادق تک، فجر کے طلوع ہونے تک یہ مسلسل اعلانات ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی عرب کا ایک قبیلہ تھا، بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے وہ لوگ، اور اس قبیلے کے ساتھ اللہ کے نبی نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش کرتے ہیں۔ یعنی مقصد ہے مبالغہ پیدا کرنا اور کثرت کو بیان کرنا
کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی اس رات میں بخشش فرما دیتے ہیں۔ شب برات میں آئندہ سال کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، یعنی اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فلاں کھیت میں کتنی پیداوار ہوگی، جنگ ہوگی اس سال، اگلے سال فتح ہوگی، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، اور اتنا پانی برسے گا۔ بلکہ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ درختوں کو پانی لگا رہا ہوتا ہے، نکاح کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح مکان تعمیر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات میں سب گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ وہ اتنی عام بخشش سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں میں سر فہرست وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ والی صفات کسی اور بندے میں، کسی اور مخلوق میں مانتا ہوگا، تو یہ شخص ایسے بدبخت ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم رہیں گے۔ تو مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو قاتل ہے اور قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اور نمبر 3 پر چغل خور ہے، اسی طرح غیبت کرنے والا، اسی طرح بدعتی شخص، بدعت کو اپنانے والا، بدعات اور رسومات پر چلنے والا شخص، اور ایسے ہی جو اپنی ماں کا نافرمان ہو یا باپ کا، یا پھر ان دونوں میں سے کسی کا یا دونوں کا ہی نافرمان ہو، تو ایسے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بدبخت کی بھی اس رات میں اللہ کی طرف سے بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو، یا اسی طرح شلوار، لنگی وغیرہ یہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، احادیث میں بڑے واضح لفظوں میں موجود ہے کہ وہ بندہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، یعنی رشتوں کو توڑتا ہے، حالانکہ حکم تو صلہ رحمی کا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، لیکن وہ شخص جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داروں کا لحاظ نہ کرتا ہو، یہ بھی وہ بدقسمت ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے اس رات میں محروم رہتا ہے اور اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی باقی یہ رات کس طرح ہم گزاریں، تو اس میں عرض یہ ہے کہ رات کا کوئی سا بھی حصہ ہے، مثلا اول حصے میں عبادت کر لیں، چاہے آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کر لیں، چاہے رات کے آخری حصے میں، جب جس وقت آسانی ہو، جیسے کوئی آسانی ہو، اس وقت عبادت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور عبادت کرنی کون سی چاہیے، اس سے متعلق احادیث میں کوئی خاص عبادات نہیں ہیں، تو اس کوئی خاص عبادت بیان نہیں کی گئی کہ فلاں ہی کرنی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے آج کل اپنی طرف سے جو ہے وہ من گھڑت عبادتیں بنا لی کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، تو یہ بالکل بھی درست اس طرح نہیں ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تعیین نہیں ہے، لہذا جب اللہ اور اس کے رسول نے تعیین نہیں کی تو پھر کسی اور کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص عبادت اس خاص دن کے ساتھ متعین کرے۔ تو باقی لہذا جس طرح سہولت ہو، کوئی بھی عبادت مختص کیے بغیر جو ہے وہ عبادت کرے، لیکن 4 اعمال کی خصوصیت کے ساتھ، چونکہ وہ بہت اہمیت کا حامل بھی ہیں، تو ان 4 اعمال کو خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور 4 اعمال کون سے ہیں؟ ایک تو پہلے نمبر پر نوافل ہیں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھے جائیں، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ کے قریب کرنے والی سب سے بہترین چیز یہ نوافل ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے اس شب برات کی رات میں۔ اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہماری قضا نمازیں ہیں، وہ ان کا اہتمام کیا جائے کہ وہ اس شب برات میں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی ہو جائے گی، اور قضا نمازیں جو ہمارے ذمے ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ تو نوافل کا اہتمام۔ دوسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور تیسرا عمل ذکر ہے، اور چوتھا عمل جو ہے وہ دعا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ نوافل پڑھنا شروع کریں،
اور تھک جائیں تو اب قرآن پاک اٹھا لیں، تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ بھی پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں تو پھر بندہ ذکر کر لے کچھ دیر، اور اگر پھر بھی تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو دعا مانگ لیں۔ اس طرح کبھی ایک عبادت اور کبھی دوسری۔ تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ دن کو، یعنی 14 شعبان کو وہ دن کے وقت ضرور قیلولہ کی نیت سے 2-3 گھنٹے جو ہیں وہ بندہ دن کو سو لے، تاکہ عبادت میں چستی آ سکے اور قوت اور طاقت اور چستی کے ساتھ عبادت کی جا سکے، سستی پیدا نہ ہو۔ لیکن ہمت نہیں ہو رہی پھر بھی، تب بھی جو ہے وہ ساری رات عبادت کرنا بھی کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے، لیکن اتنی کوشش کرنا کہ رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور پھر صبح کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، یہ ضرور اس کا باقی دنیا سے بھی بڑھ کر اہتمام کرنا چاہیے کہ اس طرح کرنے سے پوری رات جو ہے وہ عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو شب برات میں لوگ محفلیں کرتے ہیں، لمبے لمبے جلسے ہوتے ہیں، تو آج کل کے اس طرح کے جو محض ایک رواجی جلسے ہیں، مروجہ جلسے ہیں، یعنی یہ محفل ہو گئی اس طرح کی جس میں عام طور پر وقت کو ضائع کیا جاتا ہے۔ اجتماعیت سے گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعیت سے کنارہ کشی کر کے انفرادی طور پر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، اور تنہائی میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑایا جائے، اور باقی پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر تھکاوٹ ہو چکی ہے تو بالکل سو جانا چاہیے، کیونکہ سستی اور کاہلی والی عبادت سے تو سو جانا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو بہرحال شب برات کی برکات سے محروم رکھنے کے لیے شیطان بہت زیادہ تگ و دو کرتے ہیں۔ مثلا بہت سارے شیطانی کام اس شب برات میں ہوتے ہیں۔ اب ایک شیطانی کام آگ کا کھیل ہے۔ آگ کے کھیل سے مراد یہ گلی محلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پر یہ جو آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، یہ بھی دراصل ایک لعنتی فعل ہے، اور یہ فعل آیا بھی آگ کے پجاریوں کی طرف سے ہے، جو مجوسی ہیں، جو آگ پرست ہیں، ان کی طرف سے یہ ہم مسلمانوں میں منتقل ہوئے ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سے آگاہ کریں، اور سختی سے جو ہے ان نوجوانوں کو بھی، لڑکوں کو بھی اس چیز سے روکیں، اس لیے کہ یہ کئی گناہوں کا اور کئی نقصانات کا مجموعہ ہے۔ اس میں مال ضائع کیا جاتا ہے، جبکہ مال کو ضائع کرنا، مال چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی گویا ناقدری ہوتی ہے اس میں، اور فضول خرچی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچی والے لوگ ہیں، کرنے والے لوگ، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس میں یہ ایک کتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی اس میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے، بچوں کی، پڑوسیوں کی جان خطرے میں۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پٹاخے واپس ہو کر لوگوں کے سروں پر بس اوقات گرتے ہیں، سر زخمی ہو جاتے ہیں، کسی جگہ پر گرتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ایک مشابہت ہے، وہ جو گمراہ قوم ہے یاجوج ماجوج، ان کے ساتھ بھی یہ مشابہت ہے کہ وہ بھی آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ لہذا یہ بالکل فعل حرام ہے۔ شب برات اور باقی دیگر مواقع پر بھی اس کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح شب برات کا ایک حلوہ پکایا جاتا ہے، حلوہ خصوصیت کے ساتھ پکایا جاتا ہے، تو اس کی بھی بالکل کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل چیز ہے، اور ایک جھوٹا قصہ گھڑا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا۔ حالانکہ دانت مبارک شہید ہوئے ہیں شوال میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں جہاد کے موقع پر غزوہ احد میں شوال، اور وہ شوال 10واں مہینہ، جبکہ شب برات یہ 8واں مہینہ، تو کیا دانت مبارک شہید ہونے سے 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی نے جو ہے یہ حلوہ تناول فرمایا تھا، یا پھر اگر بعد میں کھایا تھا، تو کیا شب برات تو دانت مبارک زخمی ہونے کے 10 مہینے کے بعد آئی تھی، تو کیا 10 مہینے کے بعد؟ یہ ایسے ہی غلط بات ہے۔ حلوہ کھانا، عبادت سمجھ کر کھانا، پکانا، تقسیم کرنا، یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں روحیں گھروں کو واپس آتی ہیں،
بھی دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آج تک کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ روحوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا، بلکہ قرآن پاک میں تو بڑا واضح لفظوں میں کہا گیا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت تک کے لیے روحیں وہ پردے میں چلی گئی ہیں، وہ اب قیامت تک واپس نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اس دن کی قدر کرتے ہوئے اس کو قیمتی بنانا چاہیے۔ نہ جانے ہماری زندگی میں دوبارہ کبھی یہ شب برات کی مقدس اور مبارک رات آئے گی یا نہیں آئے گی، نہ جانے، کوئی علم نہیں ہے اس کا۔ جو دن گزر گئے ہماری زندگی کے، ان سے ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جو دن ہمارا گزر رہا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور آئندہ جو ہمارے آنے والے دن ہیں، آئندہ زندگی کے ایام ہیں بھائی، وہ تو خطرے میں ہیں۔ آئندہ دن کا، آئندہ مہینے کا، وہ تو ویسے ہی خطرے میں ہے کہ پتہ نہیں وہ ہمیں میسر بھی ہو سکیں گے یا نہیں، اس سے پہلے ہی ہماری جان نکل جائے گی۔ تو وہ تو کوئی یقینی نہیں ہے کہ کل تک ہم زندہ بھی رہ سکیں گے یا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پہلی چیز فرمائی کہ جوانی کو غنیمت سمجھو۔ کب؟ بڑھاپے سے پہلے۔ اگر بڑھاپا آ گیا تو پھر جوانی کو ترستے پھرو گے، لیکن جوانی واپس نہیں آ سکے گی۔ اسی طرح فرمایا صحت مندی، اس کو بھی تم غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے۔ اور مال، اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے تو اس کو بھی غنیمت سمجھو، اس کو اچھی جگہ پر خرچ کر لو غربت سے پہلے۔ اور اسی طرح یہ جو فرصت کے اوقات ہیں، فارغ اوقات ہیں، ان کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور آخری 5ویں چیز فرمائی کہ زندگی کو غنیمت سمجھ لو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے، کیونکہ سانس ہے تو چانس ہے، اگر یہ سانس ختم ہو گئے تو پھر جو ہے یہ دوبارہ زندگی اور اس کا ایک منٹ بھی دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جو کچھ مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں گویا ہم اس کو آج کل کی اصطلاح میں یا آج کل کے زبان میں ہم اس کو آفر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آفر دی ہے، یہ شب برات کی صورت میں ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں گویا اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ جن لوگوں کی اس رات میں مغفرت ہو جاتی ہے، ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔